بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 36، حدیث نمبر 31۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشراط الساعة وأعلامها فقال يا ابن مسعود ان للساعة اعلاما وان للساعة اشراطا ان يكون الولد غيضا وان يكون المطر قيضا وان يفيض الاشرار فيضا يا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يصدق الكاذب وان يكذب الصادق يا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يؤتمن الخائن وان يخون الامين الى آخر الحدیث۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں معلوم کیا تو فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ یہ کہ اولاد نافرمانی کے سبب غم اور غصے کا سبب ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی اور بدکاروں اور شریروں کا طوفان بپا ہوگا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت کرنے والا بتلایا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اجنبیوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور اپنوں سے توڑا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مومن اپنے خاندان میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی سکون حاصل کریں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے احاطے عالیشان بنائے جائیں گے اور اونچے ممبر رکھے جائیں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا اور شراب پینے کا دور دورہ ہوگا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی شرابیں پانی کی طرح پی جائیں گی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ معاشرے میں پولیس والوں اور عیب تلاش کرنے والوں، غیبت کرنے والوں اور طعنہ دینے والوں کی بھرمار ہوگی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ناجائز بچوں کی کثرت ہوگی۔ اس حدیث میں بھی قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس حدیث کے جملوں میں سے بہت سے جملے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر 21 پر گزر چکی ہے۔ اس میں اور بعض اور احادیث میں اوپر گزر چکے ہیں اور ان کی شرح بھی ہم نے وہیں کر دی ہے۔ یہاں صرف ان جملوں کی شرح لکھی جاتی ہے جو اوپر نہیں گزرے۔ بیگانوں اور غیروں سے تعلق جوڑا جائے گا اور رشتہ داروں سے تعلق ختم کیا جائے گا، یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ غیروں کو اپنایا جائے گا اور اپنوں کو کاٹا جائے گا، اور یہ کیفیت آج شروع ہو چکی ہے کہ رشتہ داری کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ رشتے کو کاٹا جاتا ہے اور غیروں کو رشتہ داروں کی طرح اپنایا جاتا ہے۔ ہر جگہ ان کو مقام دیا جاتا ہے اور ہر پروگرام میں ان کو شریک کیا جاتا ہے، مگر رشتہ داروں کو ہر جگہ کاٹا جاتا ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہر خاندان کے سردار اور قائد اس کے منافق لوگ ہوں گے اور ہر بازار کی قیادت اس کے فاسق اور گنہگار لوگ کریں گے۔ اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ جب نااہل لوگوں کو عہدے سپرد کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو، اور آج یہ بھی نظر آ رہا ہے ہر عہدے اور منصب پر اور ہر قیادت کی کرسی پر کفار، فجار اور منافق لوگوں کا قبضہ ہے۔ قبیلے اور خاندان میں عالم و فاضل ہو تب بھی لوگ اس کو نہیں مانتے،
بلکہ منافق اور فاجر کی مانتے ہیں اور ان کی سرداری کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ مومن اپنے خاندان میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر اور ذلیل ہوگا، یعنی لوگوں کی نظر میں مومن کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، کیونکہ مال، دولت، دنیاوی عہدے اور منصب اور دنیاوی ڈگریاں اور سندیں لوگوں کی نگاہوں میں بڑی عظیم ہوں گی۔ وہاں مومن کی اور ایمان کی وقار کا کیا سوال؟ آج یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو مال و دولت اور دنیاوی عہدے اور منصب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ ایمان والے اور علم والے اور نیک لوگوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ مسجدوں کو سجانے اور آراستہ کرنے پر پوری توجہ دی جائے گی۔ محراب و منبر کی آرائش اور زینت کا اہتمام کیا جائے گا۔ دروازے اور کھڑکیوں کی بناوٹ اور سجاوٹ پر ہزاروں ہزار خرچ کیے جائیں گے، مگر دل اللہ کی محبت اور تعلق، دین اور شریعت کی عظمت اور بڑائی اور شعائر اسلام کی تعظیم اور تکریم سے خالی اور ویران ہوں گے۔ نماز تو ہوگی مگر خشوع اور خضوع نہ ہوگا، تلاوت تو ہوگی مگر روح سے خالی، اور تعلیم و تعلم تو ہوگا مگر سب رسمی اور رواجی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی کو فرمایا تھا: واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ دنیا کے غیر آباد اور ویران علاقوں کو آباد کیا جائے گا اور آباد حصوں کو ویران کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی والے حصوں پر ظلم اور زیادتی کر کے اور بمباری وغیرہ کے ذریعے ان کو ویران کیا جائے گا، اور جہاں پر آبادی نہیں ہے ان کو ضرورت کی بنا پر آباد کیا جائے گا، جیسا کہ آج یہ حال دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مختلف ملکوں میں آبادی والے حصوں پر مختلف ذریعے سے ہلاکت اور تباہی مچائی جا رہی ہے اور ان کو ویرانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ویرانی بھی ایسی کہ پھر وہ علاقے انسانوں کو رہنے کے لیے کام نہیں آ سکتے، جس کی وجہ سے ویرانوں کو آباد کرنا پڑ رہا ہے۔